الحمدللہ الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا اشہد ان لا الہ الا هو شہادۃ تدخل قائلها ذلا ذلیلا اصلی واسلم علی من بعث الی کافۃ الناس ہادیا ودلیلا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى صدق اللہ مولانا العظیم وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي شَأْنِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَآمِرًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بابا سے بلند درود پاک اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين تمام تر حمد و ثنا اور تعریف و توصیف مالک ارض و سماوات کے لیے جو خالق کل کائنات بھی ہے اور مالک شش جہات بھی اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم فخر عرب و عجم شہنشاہ حسینہ ماہ خوباں جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل فخر آدم و بنی آدم معصوم آمنہ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حریم ناز میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین ذی وقار مل کر کروڑہا شکر بجا لائیں گے اس رب کائنات کا جس نے ہم سب کو اپنے گھر آنے کی ایک مرتبہ پھر سعادت نصیب کی ہم سب کو مسلمان پیدا کیا مسلمان گھروں کے اندر پیدا کیا ماؤں کی گود میں اذان کی آواز سننا نصیب فرمائی اور سب سے بڑھ کر ہم سب کو رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا شرف بخشا اللہ کی ان تمام بے کراں مہربانیوں پر اس کا کروڑہا شکر بجا لائیں گے دوستان محترم آج کے خطبہ جمعہ میں ہم اسلام کے ایک اہم ترین رکن کے اوپر بات کریں گے اور اپنی دنیا و آخرت کو سنوارنے کی ہر ممکن کوشش کریں گے کہ سیکھ کر اس موضوع سے اپنے لیے دنیا و آخرت کا سما پیدا کریں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے زکوٰۃ اللہ کی رحمت سے ماہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے تو اس مناسبت سے میں نے بڑا مناسب سمجھا کہ آج کیوں نہ اسلام کے اس اہم ترین رکن کا تذکرہ کیا جائے جسے زکوٰۃ کہتے ہیں اور
اس کی اہمیت کا اندازہ تو آپ اسی سے لگا لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر 70 سے زیادہ مقامات ہیں، 70 سے زیادہ مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں کہ قرآن میں حکم دیا ہے، بلکہ نماز کے ساتھ ملا کر حکم دیا گیا۔ آپ بارہا پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ اور پھر باقی دیگر صورتوں میں کئی مقامات پر آیا واقعی الصلاوات زکوٰۃ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ یہ جس طرح بندہ مومن کے اوپر نماز فرض کی گئی ہے، اسی طرح ہر صاحب نصاب کے اوپر اللہ کی طرف سے زکوٰۃ بھی فرض کی گئی ہے۔ تو دوستان محترم، آج ہم نے اسی اہم ترین موضوع کو سمجھنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے، لہٰذا آج کا جو ہمارا ٹاپک ہوگا وہ آپ تمام دوست بھی سن لیں۔ وہ سننے سے زیادہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، تو لہٰذا پورا دل و دماغ کو حاضر کر کے ہم سب بیٹھیں گے تاکہ جس موضوع کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں اسے کما حق کو سمجھ پائیں۔ دوستان محترم، زکوٰۃ بنیادی طور پر سمجھیں کہ اتنی اہم فرضیت ہے اس کی کہ بغیر اس فرض کو پورا کیے کوئی بھی شخص جس پر یہ لازم ہے وہ جنت تک نہیں پہنچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جہنم سے عنقریب جنہیں بچایا جائے گا وہ صرف وہ ہوگا جو انتہائی متقی ہوگا۔ اور پھر اس کی آگے وضاحت فرمائی کہ یہ اتقا، سب سے بڑا متقی پرہیزگار، یہ کون ہے؟ فرمایا گیا الذی یؤتی مالہ، وہ جو اللہ کے راستے میں اپنا مال دیتا ہے، یتزکا، تاکہ اپنے آپ کو پاک کرے، اس مال کو بھی پاک کر لے، اپنے دل و دماغ اور روح کو بھی پاک کر لے، وہی ہوگا اس قابل کہ اسے جہنم سے بچا لیا جائے۔ اور دیگر کلام پاک کے اندر کئی ارشادات ہیں جن کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت بالکل کھلم کھلا ثابت ہے، اور تمام امت رسول اس بات پر واضح رکھتی ہے اجماع کہ بلا شبہ زکوٰۃ جو ہے وہ فرض ہے۔ دوستان محترم، یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک وقت تھا جب رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد چند لوگوں نے یہ کیا کہ انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دی۔ رسول پاک کا جب وصال ہو گیا تو چند لوگ ایسے تھے عرب کے اندر بغاوت کر گئے۔ انہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ کہا کہ ہم نماز تو بھائی پڑھیں گے، باقی ساری چیزیں تو مانیں گے، لیکن یہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ اور لوگ دین سے پھرنا شروع ہو گئے۔ اب یہ ایک ایسا معاملہ تھا، حضور کا وصال کچھ ہی عرصے میں ہوا تھا، تو مسلمانوں کے اوپر بڑی آزمائش بن گئی کہ ابھی وہ دین جس کا سورج پوری آب و تاب کے ساتھ سرزمین مدینہ میں چڑھا ہے، نبی کے وصال کے بعد نبی پر کلمہ پڑھنے والے ہی جو ہے وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیں۔ مدینہ کے ارد گرد کئی لوگ تھے، کئی قبیلے تھے جنہوں نے کہا بھائی زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے، زکوٰۃ کوئی نہیں ہے، زکوٰۃ کا انکار کر بیٹھے، منکر ہو گئے زکوٰۃ دینے سے۔ اس وقت حالات ایسے تھے مسلمانوں کے اوپر، انتہائی سختیاں تھیں۔ ایک طرف سے مسلمان جھوٹے نبوت کے جو دعوے دار تھے ان کے ساتھ مسلمان حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں لڑ رہے تھے، دوسری طرف یہ مسائل سارے کھڑے ہو گئے، اوپر سے حضور کا وصال جو امت کے لیے سب سے بڑا غم کا سبب تھا، یہ معاملہ بھی ہو گیا۔ اب اس عام معاملے کے اوپر بڑے بڑے صحابہ نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کو یہ مشورہ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو انہوں نے کہا حضور والا انہیں چھوڑ دیں، اگر یہ زکوٰۃ نہیں بھی دیتے تو نہ دیں، باقی سارے دین کی تو پابندی کرتے ہیں نا، انہیں چھوڑ دیں اور ان کے اوپر کوئی سختی نہ کریں، لیکن قربان جائیں
اس عظیم خلیفہ رسول کے اوپر وہ تنہا تمام کے سامنے ڈٹ گیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا کہ یہ لوگ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد اس طرح سے پھر گئے ہیں کہ اب یہ نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرنا شروع کر دیے انہوں نے، کہ نماز کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کی فرضیت سے منہ موڑ گئے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر ڈٹ گئے، انہوں نے کہا میں آپ میں سے کسی کی رائے نہیں لوں گا۔ حضرت سیدنا عمر نے بھی آ کر کہا کہ حضور والا یہ چھوڑ دیں، جناب معاملات ایسے ہیں، لیکن وہاں حضرت سیدنا صدیق اکبر کے اوپر کروڑوں رحمتیں ہوں، وہاں فرمایا، آپ نے فرمایا واللہ لأقاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں اس بندے سے جنگ کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ کے درمیان فرق کرے گا، جو نماز کو تو فرض سمجھے اور زکوٰۃ کو فرض نہ سمجھے، مطلب اپنی مرضی سے دین میں لا لینا، جو چیز دل میں آ گئی اسے قبول ہے، اور جو چیز اپنے دل میں نہیں اترتی اور اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہے اس کا انکار کر دیں۔ آپ نے فرمایا میں جہاد کروں گا۔ اور پھر سارے صحابہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر کا سینہ کھولا، اور پھر ہمارے بھی دل ریشن ہو گئے کہ بات بالکل خلیفہ رسول کی ٹھیک ہے، ہم ایسے ہی ڈھیل پکڑ رہے ہیں، ڈھیل پکڑنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کے اندر فرق کرے گا، نماز قائم کرنے کو مانے لیکن زکوٰۃ کا انکار کر دے، اس کے خلاف اعلان جہاد ہے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کیا۔ دوستان محترم، یہ سمجھنا چاہیے کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ بالکل اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چھوٹ یا گنجائش نہیں ہے، وہ مکمل طور پر ہر اس بندے پہ فرض ہے جو صاحب نصاب ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ کلام پاک کے اندر صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں پر زکوٰۃ آئی ہے، نہ، مسلمانوں سے پہلے جو امتیں ہوئی ہیں ان پر بھی یہ زکوٰۃ واجب۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی امتوں کو بھی زکوٰۃ کا حکم ارشاد فرمایا تھا۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کلام پاک سورہ مریم کے اندر ارشاد فرمایا، کانا یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ اپنے اہل و عیال کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے ہیں۔ یہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں یہ آیت اتری، اور دیگر کئی مقامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی جب کہا تو یہی کہا کہ میں نے تمہیں یہ حکم دیا تھا کہ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ تو ایسا نہیں ہے کہ زکوٰۃ صرف امت مسلمہ پر آئی ہے اور یہ صرف مسلمانوں پر فرض ہوئی ہے، نہیں، مسلمانوں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ایسے ہی فرض تھی جیسے ہم پر تھی۔ ہاں، کچھ تشریعی مسائل ہوتے ہیں، مسائل جو ہوتے ہیں وہ دور کے اعتبار سے کچھ نہ کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت اس کے اندر تبدیلی ضرور کی ہے، اس کے اندر ضرور تبدیلی ہوئی ہے، لیکن زکوٰۃ کی جو فرضیت ہے وہ پہلی امتوں پر بھی تھی اسی طرح ہم پر بھی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے۔ اور یہ کچھ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ مسلمان پر جو زکوٰۃ فرض ہوئی ہے یہ مدینے میں آ کے ہوئی ہے۔ یہ کچھ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جی 2 ہجری کے اندر زکوٰۃ کی فرضیت ہوئی، کچھ میں کوئی سن اور ہے، لیکن یاد رکھنا چاہیے مسلمان جب مکے میں تھے، جب مسلمان بالکل بے یار و مددگار تھے، مکے کے اندر نہ ان کے پاس کوئی حکومت تھی نہ کچھ تھا، بلکہ قریش مکہ کی سرداری تھی مکے میں، اور مسلمان بیچارے بے بس تھے، ان 13 سالوں کے اندر بھی مسلمانوں کو زکوٰۃ کا حکم دیا گیا تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ مدینے میں آ کے، ہاں اس کے جو تفصیلی احکامات ہیں، جو تفصیلی احکامات ہیں بلا شبہ وہ مدینے میں ہی نازل ہوئے ہیں، لیکن اس کا جو ایک تعارفی فرضیت تھی وہ مکمل طور پر شہر مکہ میں ہی ہو چکی تھی، اور کئی صورتوں میں اس کا تذکرہ ہے جو صورتیں مکی ہیں اور ان کے اندر زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا ہے۔ اور پھر اسے یہ بھی سمجھنا چاہیے، بلکہ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ، آپ نے جو وہ حدیث نقل کی ہے جو مسلمانوں نے حبشہ کی جانب ہجرت کی تھی اور اس ملک کے اندر پہنچے مکے سے، وہ ہجرت سے پہلے ہی، مدینہ کی جانب ہجرت تو بعد میں ہوئی ہے، حبشہ کی جانب ہجرت پہلے ہوئی تھی، تو اس میں بھی جب مسلمانوں کو جکڑ لیا گیا تھا اور وہ نجاشی کے دربار میں پیش کیا گیا تھا، تو اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو نجاشی کے سامنے تقریر کی، اس کے اندر یہ الفاظ ہیں، اگر وہ کوئی نکالے نا، وہ ہجرت سے پہلے کا واقعہ ہے۔
اس بادشاہ نے پوچھا کہ محمد جس پر تم ایمان لائے ہو وہ تمہیں کیا کہتا ہے؟ تو اس نے حضرت سیدنا جعفر طیار نے اس نجاشی بادشاہ کو یہی کہا کہ یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ، کہ وہ ہمیں نماز کا بھی حکم دیتے ہیں اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے ہیں، وہاں پر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو زکوٰۃ ایسا نہیں ہے مسلمانوں پر مدینے میں فرض ہوئی، یہ ایک علمی بات ہے، میں نے کہا یہ بھی ساتھ واضح ہو جائے۔ اور پھر جب کیسر روم کے دربار میں حضرت ابو سفیان پہنچے، جبکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابھی وہ اسلام کے اس وقت دشمن تھے، اسلام کی دشمنی کے اندر تھے، اسلام تو انہوں نے بعد میں قبول کیا اور ساری یہ باتیں انہوں نے بعد میں بتائیں پھر امت کو۔ جب انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا تو وہ کیسر روم کے دربار میں گئے، تو اس وقت کیسر روم نے حضرت ابو سفیان سے پوچھا کہ جس محمد نے آ کر تمہارے شہر میں نبوت کا دعویٰ کیا وہ کہتا تمہیں کیا ہے جسے تم نہیں تسلیم کرتے ہو؟ تو وہ پھر انہوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا یامرنا بالصلاۃ والزکاۃ والصلۃ والعفاف، نے کہا کہ ویسے ہم اس کی مخالفت چاہے کرتے رہیں لیکن یہ بات حقیقت ہے، وہ ہمیں اور کچھ نہیں کہتا، ہمیں صرف یہی کہتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، نماز پڑھو، اپنے مال میں سے ایک حصہ نکال کے غریبوں کو دو، زکوٰۃ دو، یہ کہتا ہے۔ اور ایک یہ کام کہتے ہیں کہ وصلت، کہ صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کے ساتھ بگاڑ نہ کرو۔ اور چوتھا حکم ہمیں یہ دیتے ہیں کہ عفاف، کے پاک دامنی اختیار کرو، بالکل کسی کام کی شیطانیت کو اور ناپاکی کو اپنے قریب نہ آنے، پاک دامن رہو، بالکل پاک، گناہوں سے دور۔ یہ جو الفاظ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمائے تھے اس وقت جب وہ حالت کفر میں تھے، تو کیسر روم کے دربار میں، یعنی ان سے بھی یہ واضح ہوتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت جو ہے وہ شروع سے۔ تو یہ میں نے ساری بات اس وجہ سے کی کہ کوئی مسلمان یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے صرف ہمارے ہی کھاتے میں ڈالا ہے، نہیں، یہ ایک ایسی رحمت ہے جو اللہ نے ساری امتوں پر کی ہے، اور یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا جو زکوٰۃ ہے۔ یہ سمجھنا چاہیے اس کے مقاصد کیا ہیں، کیوں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے۔ میں مختصر طور پر آپ سے یہ عرض کروں گا کہ زکوٰۃ کے بنیادی طور پر تین مقاصد ہیں۔ نمبر ایک، پہلا مقصد زکوٰۃ کا یہ ہے کہ انسان اپنا مال نکال کر جب اللہ کے بندوں کو دے تو اس کے دل کے اندر یہ بات ہے کہ اے میرے پروردگار، جس طرح میں اپنا جسم تیرے آگے جھکا دیتا ہوں نماز کے اندر، میں اپنا سر تیرے آگے جھکا دیتا ہوں، اپنی زبان سے تیری تعریف کرتا ہوں، جس طرح میں یہ بدنی عبادت کرتا ہوں اور اپنا سارا کچھ تیرے آگے قربان کر کے سر جھکا دیتا ہوں اور یہ کہتا ہوں میرا جسم تیرے آگے حاضر، میری زبان تیری تعریف کے لیے حاضر، میری روح تیرے لیے حاضر۔ یہ اسی طرح سے انسان کا جو مال ہے زکوٰۃ دے کر مقصد یہ ہوتا ہے کہ زکوٰۃ بھی جب انسان پیش کرے تو یہ ذہن میں ہو کہ اللہ جس طرح یہ سب کچھ میرا حاضر تھا تیرے لیے، یہ میری مال و دولت بھی تیرے لیے حاضر ہے، یہ بھی تیرے لیے حاضر ہے، میں تیرا غلام ہوں اور تو میرا آقا ہے، میں تیرے آگے جو سجدہ کرتا ہوں وہ اسی وجہ سے کرتا ہوں، میں تجھے طاقت سمجھتا ہوں، میں تجھے سپر سمجھتا ہوں، اس وجہ سے میں آ کے مجرم بن کے تیرے آگے کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں تیرے آگے مجرم بن کے جھک جاتا ہوں اور پھر میں شرمندگی میں اپنا ساری زمین پہ رکھ دیتا ہوں۔ تو کیونکہ میرا مالک ہے اور میں تیرا غلام ہوں، تو خالق ہے اور میں بندہ ہوں، میں اپنی عبادت سے یہ ظاہر کرتا ہوں کہ تو مالک ہے اور میری حیثیت ایک غلام سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ جب یہ انسان تسلیم کر گیا تو مال دینے کے اندر بھی انسان کی کیفیت یہی ہونی چاہیے کہ اے میرے پروردگار تو مالک ہے اس ساری کائنات کا، میرا بھی تو مالک، میرے مال کا بھی تو ہی مالک ہے، سارا کچھ جو میرے پاس ہے وہ ملکیت تیری ہے، میں تو تیرا نوکر ہوں، میں تو تیرا غلام ہوں، میں تو تیرا بندہ ہوں، تو مجھے جو کہے میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک جب آقا کسی غلام کو کہہ دے کہ یہ مال میرا ہے تو اٹھا کے دے دو، تو پھر غلام آگے سے یہ تو نہیں کہتا کہ حضور آپ نے جو حکم دیا میں یہ نہیں مان سکتا، غلام کا تو پھر یہی کام ہے کہ آقا کہے اور دے دو۔ تو زکوٰۃ میں بھی معاملہ یہی ہے، انسان یہ سمجھے میں اور میرا مال اللہ کا، یہ میرا نہیں ہے، اس کا حقیقی مالک اللہ ہے، اللہ نے کہہ دیا اٹھا کے اتنا اپنے پاس رکھ، اتنا غریبوں کو دے دے، اللہ کا حکم تھا یہ دے دیا۔ جب یہ تصور انسان بنائے نا،
یہی جو پہلا مقصد ہے کہ انسان کو اپنی ابدیت کا تصور ہو، تو پھر زکوٰۃ دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پھر زکوٰۃ دینے کے وجہ سے جو دلوں کے اندر ڈر پیدا ہوتے ہیں وہ پیدا نہیں ہوتے۔ یاد رکھ لیں، زکوٰۃ دینے میں جو بندہ گھبراتا ہے نا، وہ دنیا کو اپنا سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ زندگی بھی میری، میں اپنے آپ کا بھی مالک اور اپنے مال کا بھی میں ہی مالک ہوں۔ ویسے زبان سے کہہ دیتا ہے کہ اے میرے مالک یہ سارا تیرا ہی مال ہے۔ زبان سے تو بندہ کہہ دیتا ہے، کہتا نہیں ہے؟ اولاد کو بندے کہہ دیتے ہیں میرے مالک تیرا مال ہے، اپنے مال کو بھی کہہ دیتے ہیں یہ سارا اللہ کا ہی مال ہے۔ لیکن اس کا جو عملی ثبوت ہوتا ہے کہ واقعی وہ اللہ کا مال ہے یا نہیں ہے، یہ کیسے پتا چلے گا کہ میں سمجھتا ہوں یا نہیں سمجھتا کہ یہ اللہ کا مال ہے یا نہیں ہے؟ تو یہ پتہ تب چلے گا جب اللہ کی طرف سے حکم آیا اور میں آگے غلام بن کے کھڑا ہو گیا، میرے مالک یہ ہے تیرا حکم ہے، یہ لے جتنا تو نے حکم دیا میں نے اٹھا کے دے۔ ہاں، پھر زکوٰۃ دینا کوئی مسئلہ نہیں۔ تو یہ پہلے بنیادی تصور سمجھنا چاہیے۔ دوسرا، زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو غریب اور بے سہارا لوگ ہیں ان کی ایک مدد ہو سکے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تقسیم ہے، وہ جسے چاہے امیر کر دے، جسے چاہے غریب کر دے۔ یہ دن بدلتے رہتے ہیں، کبھی اس کے اوپر اچھے، کبھی اس کے اوپر برے، تو یہ بدلتے ہیں۔ تلک الایام نداولها بین الناس، یہ لوگوں کے درمیان بدلتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا ایک نظام ہے۔ جو لوگ بیچارے بے سہارا ہوں، جن کے اوپر تنگی آ جائے یا آزمائش آ جائے، تو دوسرے انسانوں کا یہ حق ہے کہ وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے ایک حصہ نکال کر ان کی مدد کریں، تاکہ وہ جو بے سہارا لوگ ہیں انہیں سہارا مل سکے۔ دوسرا مقصد یہ ہے، یہ نہ ہو کہ صرف دولت چند ہاتھوں میں ہو کر اکٹھی ہو کر رہ جائے اور صرف دولت کے اوپر امیر لوگ ہی قبضہ کر کے بیٹھ جائیں اور غریبوں کا اس کے اوپر کوئی حق نہ ہو۔ یہ نہیں ہے۔ یہ زکوٰۃ کا ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہے کہ غریبوں کی مدد ہو۔ اور تیسرا، سب سے اہم سمجھنا چاہیے، زکوٰۃ کا مقصد وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ بندہ مومن کے دل سے مال کی محبت کو نکالنا۔ دوستان محترم، یہ زکوٰۃ کے سارے چیپٹر کے اندر جو سب سے اہم ترین جملہ ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ سب سے اہم ترین مقصد جو سارے زکوٰۃ کے سسٹم کے اندر رکھا ہے اللہ نے، وہ یہی ہے کہ انسان کے دل سے دولت کی محبت نکالی جائے۔ دولت کی محبت زہر قاتل ہے ایمان کے لیے، یہ ایمان کو برباد کرتی ہے اگر دولت کی محبت انسان کے دل کے اندر سما جائے۔ دنیا کے اندر جتنی آپ تباہی دیکھیں گے وہ ساری کی ساری تقریباً الا ماشاءاللہ ساری اسی دولت کی ریل پیل کے اوپر ہے۔ دولت کی ہوس کی وجہ سے کئی انسانوں نے ظلم کا راستہ چنا ہے۔ انسان جو اللہ کی دیگر مخلوقات کو نقصان پہنچاتا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف ایک ہی ہے، دل کے اندر دولت کی محبت۔ زکوٰۃ جو اللہ نے فرض کی ہے، اس کا اہم ترین مقصد یہی ہے کہ مسلمانوں کے دل سے جو ہے وہ دولت کی محبت نکلے۔ جب محنت انسان کرے گا اور اکٹھی کرے گا اور پھر اپنی کمائی ہوئی، اپنی اکٹھی کی ہوئی دولت کو اٹھا کے اللہ کے بندوں کو دے دے گا تو پھر دل سے محبت نکل جائے گی۔ پھر جب دل سے دولت کی محبت نکل جائے گی، اس وقت صحیح معنوں میں انسان ایمان کے اندر سما سکتا ہے۔ یقین جانے یہ آج ایسا دور آ گیا کہ مسلمانوں کو زکوٰۃ کے معاملے میں گھبراہٹ ہوتی ہے، ہائے پتہ نہیں یہ کیا ہو جائے گا کہ زکوٰۃ دینی پڑ جائے گی، یار خود کمایا ہے، پتہ نہیں اگر دے دی تو پھر ہمارا کیا بنے گا۔ ایسے وسوسے انسانوں کے ذہنوں کے اندر آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ صرف مال کی محبت ہے۔ لیکن سمجھنا چاہیے، جس نبی کے دین کے دائی ہم ہیں اور جس نبی نے ہم تک دین پہنچایا ہے اور جن غلاموں کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، ان کے دلوں کے اندر صرف اللہ کی محبت تھی، یہ دنیا کی دھن کی کوئی محبت ان کے دلوں میں۔ ایسے نیک لوگ، ایسے خدا کے بندے جن کے دلوں کے اندر دنیا کی محبت آ ہی نہ سکی، کیسے لوگ تھے۔ میں حدیث پڑھ رہا تھا، حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابی بن کعب فرماتے ہیں کہ مجھے، یہ قرآن کے قاری تھے، تعارف بھی سمجھیں حضور کے اس غلام کا۔ حضور کے غلاموں میں قرآن کا جو سب سے بڑا قاری ہے وہ حضرت ابی بن کعب ہیں۔ جتنا قرآن نبی پاک سے انہوں نے سیکھا شاید کسی نے سیکھا۔ تو رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ
کا عامل انہیں مقرر کیا، زکوٰۃ کا جو تحصیلدار ہوتا تھا، زکوٰۃ کو حاصل کرنے والا، زکوٰۃ کی وصولی کرنے والا، انہیں مقرر کیا حضرت ابی ابن کعب کو رسول پاک نے۔ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں کہ مجھے حضور نے مقرر کیا تو میں گیا زکوٰۃ لینے کے لیے۔ ہم جا رہے تھے تو مدینے کے باہر ایک جنگل تھا، اس جنگل کے اندر ہم نے ایک شخص کو دیکھا جس کے پاس کافی اونٹ تھے اور وہ اونٹ چرا رہا تھا۔ تو میں نے اس سادہ دیہاتی بندے کو یہ کہا کہ یار میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، حضور نے بھیجا ہے، تیری جو زکوٰۃ بنتی ہے تو وہ دے۔ فرماتے ہیں جب میں گیا تو انہوں نے کہا لبیک لبیک، میں حاضر بھائی، حضور کا میزبان آ گیا، اے حضور کا نمائندہ آ گیا، میں حاضر ہوں جی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس کے جتنے اونٹ تھے وہ سارے گنے، سارے اونٹ گنے، گن کر میں نے پھر زکوٰۃ کا حساب کیا جو زکوٰۃ بنتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اے میرے بھائی تیری جو زکوٰۃ بنتی ہے نا وہ ایک مادہ اونٹنی کا 1 سال کا بچہ، یعنی مادہ جو اونٹنی ہوتی ہے نا وہ 1 سال کی آپ دے دو تو آپ کی زکوٰۃ ہو جائے گی۔ تو آپ کی وہ 25 سے 35 کے درمیان ہونا اونٹ تو وہ اتنا ہی نصاب بنتا ہے۔ تو انہوں نے گنے ہوں گے وہ 25 26 27 جتنے بھی ہوں گے، انہوں نے کہا جی آپ کی اتنی زکوٰۃ بنتی ہے، آپ 1 سال کی جو اونٹنی کا بچہ ہے نا مادہ وہ ہمیں دے دیں تو آپ کی زکوٰۃ ہوگی۔ کہتے ہیں جب میں نے اسے کہا نا تو وہ اب خدا کا بندہ مجھے کیا کہنے لگا، کہنے لگا خدا کے بندے زکوٰۃ تو میری یہ بنتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے کہ میں صرف 1 سال کا اونٹنی کا بچہ تمہیں دے دوں، یہ میری کس چیز کی زکوٰۃ ہوگی، یہ میری کیا زکوٰۃ ہوگی؟ میں 1 سال کی اونٹنی کا بچہ دے دوں، نہ وہ دودھ دیتا ہے کہ مسلمان اس کا دودھ پی سکے گی اور نہ اس 1 سال کے بچے کے اوپر سواری ہو سکتی ہے، تو اس کا کیا فائدہ؟ اللہ کی راہ میں دے بھی رہا ہوں، زکوٰۃ بھی دوں اور 1 سال کا بچہ دے دوں جس کا نہ دودھ پیا جا سکے نہ جس پر سواری ہو سکے۔ تو حضرت ابی ابن کعب فرماتے ہیں اس نے اپنے ریوڑ کو دیکھا نا جو سب سے تگڑا اونٹ تھا نا اس کو پکڑا اور مجھے کہنے لگا اے حضرت ابی آپ یہ لے جائیں، اب یہ لے جائیں، یہ دنیا کی محبت ہے ہی نہیں۔ اور آگے اگلوں کا بھی کارنامہ پھر دیکھیں، حضور کے مقرر کردہ جو عاملین تھے ان کا بھی ایمان چیک کریں۔ حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ جب میں نے اس کی یہ دیکھا نا ایمان تو میں نے اسے کہا میرے بھائی میں تو یہ نہیں لوں گا، یہ مجھے تو حکم نہیں ہے، تیری جو فرض بنتی ہے نا وہ تو مجھے دے تو پھر تو میں لیتا ہوں، لیکن یہ جو تو زیادہ دے رہا ہے یہ میں نے نہیں لینی، نہ مجھے کوئی اجازت ہے۔ اگر تو نے یہ دینی ہے نا تو پھر تو ایسا کر، تو یہ اونٹ لے اور تو چلا جا حضور کے پاس ہی مدینے میں اور حضور کو جا کر اپنا مسئلہ بیان کر، اگر حضور اجازت دے دیں تو پھر حضور قبول کر لیں گے تو پھر ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص حضرت ابی فرماتے ہیں کہ اس نے وہ اونٹ لی، وہ بڑا اونٹ لیا اور آ گیا مدینے، حضور کی خدمت میں آ کر حاضر ہوا اور آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ آپ کا نمائندہ میرے پاس آیا تھا زکوٰۃ لینے کے لیے، میں نے حاضر کر دیا تھا اپنا سارا مال، انہوں نے حساب کیا تو وہ مجھے کہتے تھے 1 سال کا اونٹنی کا جو بچہ ہے وہ دے دیں، لیکن میں نے کہا میں 1 سال کی اونٹنی کا بچہ کیوں دوں، اس کا نہ تو کوئی مسلمان غریب دودھ پی سکے گا نہ اس کے اوپر کوئی سواری کر سکے گا، تو میں یہ چاہتا ہوں یہ میرے پاس سب سے تگڑا اچھا اونٹ ہے یہ میں دینا چاہتا ہوں، تو کیا یہ قبول ہو جائے گا؟ تو حضور مسکرائے اور فرمایا اے میرے غلام حکم تو وہی ہے جو تمہیں ابی ابن کعب نے کہا تھا، فرض اتنا ہی ہے، فرض کے حساب سے اتنا ہی بنتا ہے، لیکن اگر تیری مرضی ہے تو اللہ کی راہ میں زیادہ دینا چاہتا ہے تو پھر قبول ہے۔ تو فرماتے ہیں پھر اس حضور کے غلام نے دی اور حضور نے قبول کیا۔ صحابہ فرماتے ہیں حضور نے پھر اس کے لیے دعا کی، صحابہ فرماتے ہیں حضور نے اس کے لیے برکت کی دعا کی۔ ہم نے جنگل کے اندر دیکھا اس سے زیادہ کسی کے اونٹ نہیں تھے، حتیٰ کہ اس کے اونٹوں سے سارا جنگل بھر گیا۔ ہاں یہ رسول پاک کے غلام ہوتے، دنیا کی محبت دلوں میں تھی نہیں جی، بالکل تصور ہی نہیں کیا جا سکتا دنیا کی محبت دلوں کے، ہمارے اندر تو دنیا کی محبت اس طرح سے سما چکی ہے، ڈریں گے ہائے زکوٰۃ آ گئی، اور خدا کے بندے کیا سمجھتے ہو یہ ہماری جان ہماری اپنی ہے؟ یہ ہماری اپنی نہیں ہے، ہم کون سی اللہ سے کوئی مانگ کے لیں، اس نے مرضی اس کی تھی، اس نے پیدا کر کے بھیج دیا، یہ سارا جان مال سب کچھ اسی کا، یہ ابھی ایک سانس جو اندر سے باہر جا رہی ہے یہیں پہ ختم ہو، ہم ختم ہے، ہماری کہانی ختم ہے۔ جی یہ سمجھنا چاہیے۔ تو دنیا
کے اندر مال کی محبت جو ہے یہ پھر روکتی ہے، مال کی محبت نہیں آنی چاہیے۔ یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن مبارک بالکل چوٹی کا رسول پاک کا غلام اور تمام اللہ کے ولیوں کا امام ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک ان کا ایک ہمسایہ تھا، وہ اب تھا بھی غیر مسلم۔ اچھا یہ بھی دیکھیں، یہ میں بتا رہا ہوں کہ ان کے دلوں میں دنیا کی جو محبت ہے وہ تھی یا نہیں تھی، یہ سمجھنا چاہیے۔ کہاں وہ مسلمان اور آج کہاں ہم بیٹھے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا ایک ہمسایہ تھا، اس بیچارے کے حالات بڑے جو ہیں وہ خراب ہو گئے، حالات کے اندر بڑی تنگی آ گئی۔ اس نے بڑی کوشش کی حالات کو سدھارنے کی، حالات اس کے نہ سدھرے۔ اس نے یہ فیصلہ کیا کہ میں اپنا مکان بیچ دیتا ہوں۔ تنگی کی حالت میں اس نے اعلان کر دیا، یار میرے حالات بڑے خراب ہو گئے، میں مکان بیچنا چاہتا ہوں، تو جو ہے وہ آپ مجھ سے خرید لیں اگر کسی نے خریدنا ہے تو۔ اس نے اعلان کروا دیا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک کا یہ ہمسایہ ہے، عبداللہ ابن مبارک، میں نے پہلے بھی ان کا تعارف ایک مرتبہ کروایا تھا، یہ اللہ کا وہ ولی ہے جس نے سال کے 4 حصے کیے ہوئے تھے۔ سال کے 3 مہینوں کے اندر یہ کرتے تھے تجارت، پھر جو مال بچتا تھا پھر 3 مہینے طالب علموں کو حضور کی حدیث پڑھاتے تھے، بالکل فری، سارا خرچہ خود اٹھاتے۔ پھر 3 مہینے جہاد پہ نکل جانا، سرحدوں کے اوپر جا کر اللہ کے دین کے لیے مجاہدوں کے ساتھ لڑنا، آخری 3 مہینے پھر حج پہ چلے جائیں۔ اس طرح سے سال کو انہوں نے بانٹا ہوا ہے۔ اتنا بڑا نیک بندہ، اب اس کا ہمسایہ تنگ ہو گیا اور وہ بیچنے پہ مجبور ہو گیا۔ اس نے اعلان کر دیا، لوگ آ گئے لینے کے لیے، جب لوگ لینے کے لیے آئے نا تو لوگوں نے کہا بھائی بیچ۔ انہوں نے کہا جی یہ میں نے بیچنا ہے 1000 درہم کا، 1000 درہم کا میں نے لوگوں نے کہا کہ ہم نے 1000 درہم کا خریدنا ہے، تو وہ کہنے لگے میں نے 1000 کا نہیں، میں نے 2000 درہم کا بیچنا ہے۔ سارے گاہکوں نے کہا جی آپ یہ سارا شہر بھرا پڑا ہے، آپ جس سے مرضی پوچھ لیں، آپ کے مکان کی قیمت 1000 درہم ہے، تو ہم 2000 کا کیسے خرید لیں؟ نے کہا یار یہ بات ٹھیک ہے آپ کی، واقعی یہ 1000 درہم کا ہی ہے، لیکن میں بیچوں گا 2000 کا۔ انہوں نے کہا وہ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ میں اس گھر کو خوشی سے نہیں بیچ رہا، میں کتنا پیارا ہمسایہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اتنا اچھا ہمسایہ بھلا کسی کو ملے گا؟ یہ جو اتنا اچھا ہمسایہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں نا، مجبوری ہے، میں چھوڑ تو رہا ہوں لیکن مجھے غم ہے اس کے چھوڑنے کا، کاش میں ایسے نیک بندے کو نہ چھوڑتا۔ بہرحال اب کیونکہ کوئی اور بس ہے نہیں تو میں 1000 اس کا میں نے ڈالا اپنی سمجھ کے مطابق۔ اب یہ بات پہنچ گئی حضرت عبداللہ ابن مبارک کو۔ جب حضرت عبداللہ ابن مبارک تک یہ بات پہنچی نا، فوراً اس ہمسائے کے پاس آئے روتے اور 2000 درہم نکال کے اس کے حوالے کیے اور کہا میرے بھائی یہ تو رکھ، یہ تو رکھ، اور خدا کے لیے یہ تو گھر نہ چھوڑ کے جا۔ مجھے پتہ نہیں تھا کہ تیرے گھر کے یہ حالات ہیں، مجھے ابھی پتہ چلا ہے تو میں نے یہ حاضر کر دیا۔ تو ہر سال مجھ سے 2000 درہم لیتے رہنا اور یہیں رہ، تو اپنا گھر نہ بیچ کے۔ نے کہا کہ جی آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ آپ تو آپ کہنے لگے کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ یار تو یہ گھر چھوڑ کے چلا جاتا، بروز قیامت میں اپنے نبی کے سامنے جاتا، میرا نبی مجھ سے پوچھتا اے عبداللہ تیرا ساتھ والا ہمسایہ مرتا رہا اور تو ادھر اپنے کاموں پہ نکلا ہوا تھا، تو نے اس کی خبر گیری نہ لی، وہ بیچارہ مجبور ہو کے اپنا گھر بیچ کے چلا گیا، تو نے اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں؟ میرے پاس کوئی جواب۔ یہ ان کی زندگیاں تھیں، یہ ان کی زندگیاں تھیں۔ بالکل اپنی دولت کو انہوں نے نہیں دیکھا، انسانوں کو دیکھا، انسانوں کی اہمیت کی ہے، دولت کو صرف نہیں دیکھا کہ دولت کو چمبے مار لیں، دولت جائے نا۔ امام حسن جا رہے ہیں دوپہر کے وقت، ایک باغ کے قریب سے گزرے نا تو ایک حبشی وہ باغ کے اندر کام کر کر کے تھکا بیٹھا، اور تھک کے بیٹھا ہے تو روٹی کھا رہا ہے دوپہر کے وقت۔ امام حسن پاک گزرے تو وہ اب روٹی کھا رہے ہیں، ساتھ ہی ایک کتا بیٹھا، تو وہ حبشی غلام وہ کیا کر رہا ہے، ایک لقمہ خود کھائے اور ایک اس کو کھلائے، کتے کو ایک لقمہ خود کھائے، ایک اس کتے کو کھلائے وہ حبشی۔ حضرت امام حسن نے جب دیکھا تو حیران ہوئے کہ یار ٹھیک ہے، لوگ جانوروں کو خوراک ڈال بھی دیتے، یہ تو پراپر جتنی خود کھا رہے اتنی جانوروں کو کھلا رہے۔ تو آپ نے اس غلام سے پوچھا یار یہ تو کیا کر رہا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی میں روٹی کھانے بیٹھا ہوں، یہ ہے تو جانور پر میری طرف دیکھ رہا تھا، مجھے ترس آیا کہ یہ بیچارہ جانور ہے، یہ خدا کی مخلوق ہے، میں کھاتا رہوں اور یہ میری طرف دیکھتا رہے، مجھے شرم آئی ہے، میں اس وجہ سے میں جتنا خود کھا رہا ہوں اتنا ہی اسے کھلا رہا ہوں۔ حضرت امام حسن کو اتنی بات جب پتہ چلی نا، آپ نے فرمایا تو ہے؟ انہوں نے کہا جی میں
حضرت سعید کا جو ہوں وہ غلام ہوں، اور یہ ان کا باغ ہے، میں یہاں پہ کام کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن فوراً حضرت سعید کے پاس گئے اور انہیں کہا کہ وہاں بیٹھا جو غلام ہے مہربانی کر وہ غلام مجھے بیچ دے۔ نے کہا حضور آپ لینا چاہیں تو میں نے بیچ دیا، ان سے وہ غلام بھی خرید لیا، اور پھر کہا کہ وہ جو سارا باغ ہے وہ بھی مجھے بیچ دے۔ امام حسن نے اپنے پیسے بھر کے غلام بھی خرید لیا، وہ سارا باغ بھی حضرت سعید سے خرید لیا، خرید کے واپس اس غلام کے پاس آئے اور کہنے لگے میرے بھائی اب تجھے سعید سے میں نے خرید لیا ہے، اب ان کا تو غلام نہیں ہے، اب میرا ہے، اور میں نے اللہ کے راہ میں تجھے آزاد کر دیا، اور یہ جو باغ ہے یہ بھی میں نے ان سے خرید لیا، آج کے بعد یہ باغ بھی تیرا ہے۔ تیرے جیسا نیک بندہ اس طرح دھکے کھاتا تھا۔ ہاں، یہ انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ میرے اتنے پیسے لگ جائے، نہ کسی مومن کا کوئی بھلا ہو سکتا ہے انہوں نے کی ہے، تو دنیا کی دولت کو دل میں نہیں بسایا۔ یہ زکوٰۃ کے معاملے میں یاد رکھ لے، زکوٰۃ جو بندہ نہیں دیتا اس کے دل کے اندر دنیا کی دولت کی ہوس ہے، جو دنیا کی دولت کی جو ہوس اندر کھڑی ہے تو بندہ زکوٰۃ بالکل نہیں دے گا۔ اور پھر نبی پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم فرامین کو بھول جاتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کے اندر اور مسلم شریف کے اندر حدیث آئی ہے، فرماتے ہیں حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ مجھے رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا گورنر بنا کے بھیجا۔ جب مجھے بھیجا تو حضور نے مجھے کہا کہ اے معاذ تم اہل کتاب کے پاس جا رہے ہو، سارا علاقہ عیسائیوں کا تھا، ان کے پاس جا رہے ہو، سب سے پہلے یہ کام کرنا کہ انہیں یہ کہنا کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کریں، کہ وہ یہ کہیں کہ اللہ ایک ہے اور محمد اللہ کا حبیب ہے۔ اگر وہ یہ اقرار کر دیں تو دوسرا کام انہیں یہ کہنا کہ وہ نماز پڑھیں، پہلے توحید رسالت کا اقرار، پھر نماز، اور تیسرے نمبر پر انہیں یہ کہنا اگر وہ ان دونوں باتوں کو تسلیم کر جائیں تو پھر انہیں یہ کہنا کہ پھر اپنے مالوں میں سے جتنی اللہ نے مقرر کیا وہ زکوٰۃ دو، وہ تمہارے امیروں سے لی جائے گی اور تمہارے ہی غریبوں پہ دی جائے گی، تمہارے امیروں سے لے کر تمہارے علاقے کے غریبوں میں وہ بانٹ دی جائے گی، وہ زکوٰۃ دو۔ یہ رسول پاک صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا والی یمن بنا کر بھیجا حضرت معاذ بن جبل کو، تو انہیں یہ فرمایا کہ زکوٰۃ۔ اور پھر حضور کے آخری الفاظ مجھے نہیں بولتے، اپنے والی کو اپنے گورنر کو بھیج رہے ہیں، حضور کے الفاظ کیا، یہ 3 وصیتیں کی، اور آخر میں یہ فرمایا کہ حضرت معاذ بن جبل کو اتقی دعوت المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله حجاب، اے معاذ یاد رکھ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ بے شک اللہ کے درمیان اور اس کے مظلوم بندے کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مظلوم کی آہ نکلے تو وہ عرش سے آگے ڈائریکٹ اللہ تک جاتی ہے، مظلوم کی بد دعا نہ لے۔ تو یہاں اس حدیث کے اندر بھی حضرت معاذ بن جبل کو حضور نے زکوٰۃ کا حکم، اور پھر اسی طرح سے جو حدیث ہے ایک اور، اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا جو لوگ اپنے مال کو جمع کر کے رکھتے ہیں اور زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کے حکم کے مطابق زکوٰۃ نہیں دیتے، بالکل صحیح سند کے ساتھ حدیث، بار بار حدیث کی ساری کتابوں میں یہ آئی، فرمایا گیا رسول پاک نے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ حضور نے فرمایا بروز قیامت ایک اللہ سانپ مسلط کرے گا، اتنا زہریلا سانپ ہوگا کہ اس کے زہر کی وجہ سے اس سانپ کے سر کے بال اڑ جائیں گے، 2 سفید نقطے ہوں گے، اور وہ اتنا زہریلا سانپ جو ہوگا وہ انسان کے گلے کے اندر لپیٹ دیا جائے گا۔ حضور نے فرمایا وہ لپیٹ دیا جائے گا، گلے کے اندر توق بنا کے ڈال دیا جائے گا وہ سانپ، اور حضور نے فرمایا وہ انسان کی یہ جو باچھیں ہیں نا، یہاں سے انسان کو پکڑے گا اور یوں کر کے انسان کا منہ چیر دے گا، اور پھر سامنے آ کے کہے گا کہ انا مالو کا انا کنزو کا، میں ہوں تیرا مال اور میں ہوں تیرا خزانہ جسے تو جمع کرتا رہا۔ تو اس قدر یہ ہولناک قسم کے انسان کو یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ کسی صورت زکوٰۃ سے بچنے کی کوئی بندہ کوشش، زکوٰۃ ہر حال میں دینی ہے، زکوٰۃ کے اندر کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح سے سید عائشہ پاک فرماتی ہیں حضور نے فرمایا کہ وہ مال جس مال کے اندر زکوٰۃ والے پیسے بھی شامل ہو جائیں، یعنی دینے زکوٰۃ ہے لیکن انسان وہ زکوٰۃ والے بھی خود ہی استعمال کر لے، اپنے مال میں رکھ لے، حضور نے فرمایا وہ مال تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں دوستو، زکوٰۃ کے معاملے کے اندر کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے، ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہے اس کے اوپر زکوٰۃ لازم ہے،
زکوٰۃ دینی چاہیے۔ زکوٰۃ کے بارے میں بڑے سوالات ہوتے ہیں اور بڑے کئی مسائل ہوتے ہیں، وہ بھی سمجھنے چاہیے۔ سن لیں زکوٰۃ کے بارے میں، ہر وہ بندہ جو صاحب نصاب ہے، وہ چاہے عاقل ہے، عاقل کے اوپر بھی ہے، بالغ ہو نابالغ ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، اگر وہ صاحب نصاب ہے تو ان سب کی زکوٰۃ ادا کرنی پڑے۔ ہر مسلمان چاہے مرد ہے عورت ہو، صاحب نصاب کا بھی سن لیں کہ صاحب نصاب کون بنے گا۔ ہر وہ بندہ جس کے پاس 7.5 تولے سونا ہو، یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے ہو، یا سونا بھی نہ ہو چاندی بھی نہ ہو اور 52.5 تولے چاندی جتنے پیسے بھی نہ ہو، اس کے پاس کوئی اتنا مال تجارت ہو تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو یہ سن لیں کہ ہر وہ بندہ جس کے پاس یہ نصاب ہوگا اور اس نصاب کے اوپر سال گزر جائے، سال پورے کے اندر وہ جو ہے غریب نہ ہو اور سال اس کے پاس یہ مال رہے، اور جیسے ہی سال ختم ہوگا اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، پھر اسے زکوٰۃ نکال کر دینی پڑے گی۔ زکوٰۃ نکالنی کتنی ہے؟ زکوٰۃ 2.5% ہوتی ہے، یعنی 40واں حصہ، سادہ لفظوں میں 40واں حصہ نکال کے یہ اللہ کے بندوں میں تقسیم کرنی ہوتی ہے، جو اس کے مصارف ہیں، غریب ہیں، یتیم ہیں، مسکین، وہ قرآن کے اندر تفصیل سے سارے بیان ہوئے ہیں۔ تو زکوٰۃ یہ جو ہے یہ دینی چاہیے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی چھوٹ نہیں ہے۔ اب زکوٰۃ کے ہیں مسائل، یہ ہم نے آخری 10-12 منٹ جو ہیں وہ صرف اور صرف اسی لیے رکھے کہ جس بھائی نے زکوٰۃ کے مسائل پوچھنے، آج اصل میں نے بیان ہی صرف مسائل ہی کرنے تھے، یہ تو تھوڑا سا میں نے تنبیہاً کہہ دیا تاکہ ہمارے دلوں میں جو دنیا کی دولت کی محبت ہے وہ نکلے۔ آپ زکوٰۃ کے جتنے مسائل ہیں، زکوٰۃ کی تعریف کے بارے میں، زکوٰۃ کس کو دینی چاہیے، کس کس کو دے سکتے ہیں، کس کو نہیں دے سکتے، اس کا نصاب کتنا ہے، وہ سارے بے دھڑک ہو کے پنجابی میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہاں جی، یہ دیکھیں جی، غیر مسلم، ہاں جی، ہاں جی، اچھا جی، یہ سوال ہیں جی دو۔ ایک تو یہ کہ غیر مسلم کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، عیسائی کو۔ جو زکوٰۃ کے مصارف اللہ نے قرآن میں بیان کیے ہیں نا، اس کے اندر ایک ہے تالیف قلب۔ تالیف قلب کا مطلب یہ ہوتا ہے کسی کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنا۔ اگر کوئی عیسائی ایسا ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، آپ کے دین کو تھوڑا اچھا سمجھتا ہے، آپ کے دین کی طرف مائل ہو رہا ہے، تو پھر وہ اگر آپ کے دین کی طرف مائل ہو رہا ہے تو آپ اسے دے سکتے ہیں، اسے آپ، تاکہ وہ یہ سمجھے کہ یار یہ مسلمانوں کے دین کے اندر یہ بڑھیا ہے کہ وہ اگر وہ غریب بھی ہو، وہ عیسائی غریب بھی ہو تو آپ اسے دے سکتے ہیں۔ باقی جو اسلام دشمن کافر ہیں عیسائی، جو اسلام کو ہی مٹانا چاہے، ان میں سے کسی عیسائی کو کوئی زکوٰۃ نہیں۔ تو یہ فرق کرنا ہے، وہ جس کا دل اللہ کے دین کی جانب کچھ مائل ہو رہا ہو، آپ کو یہ پتہ چلے کہ یار میں اس کے ساتھ اور تھوڑا بھلا کروں تو یہ اللہ کے دین کی طرف آ جائے گا، اس کے دل کو اسلام کی طرف مائل کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ اسے دے سکتے ہیں۔ ادروائز جو اسلام کے دشمن ہیں بالکل انہیں آپ نہیں دے سکتے۔ اور دوسرا سوال یہ بھی بڑا ضروری ہے کہ سگے رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے۔ اور سگے رشتہ داروں میں باپ بیٹا، بیوی خاوند ہے جی، بیٹا باپ کو، یہ تو سب سے گہرے رشتے ہیں، باقی تو دور کے۔ یہ بھی ایک نیا فتنہ کھڑا ہو گیا اور لوگ بالکل اس مسئلے سے بالکل ہی مطلب نابالد ہو گئے اور اس سے واقف ہی نہیں ہے۔ سمجھیں، زکوٰۃ اپنے رشتہ دار کو دے سکتے، کوئی کتنا ہی قریبی رشتہ دار کیوں نہ ہو، آپ اسے زکوٰۃ دے سکتے۔ اب معاملہ صرف یہ ہے، یہ سمجھنا چاہیے کہ کس رشتہ دار کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں دے سکتے۔ پہلی بات یہ ہے، جس رشتہ دار کو بھی دینے اسے زکوٰۃ لگتی ہو، وہ اس کی اہلیت رکھتا ہو، یعنی وہ غریب ہو، شرعی غریب ہو، پھر اسے زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے اندر یہ ہے، آپ اپنے اس بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں جو آپ کے ماتحت نہیں ہے۔ اگر آپ ایک ہی گھر کے اندر رہتے ہیں اور آپ سربراہ ہیں اور وہ آپ کا دوسرا چھوٹا بھائی ہے اور وہ ویسے ہی آپ کے ماتحت ہے، اس کو نہیں، آپ کا کوئی ایسا بھائی، آپ یہاں پہ ہیں، وہ علیحدہ گھر میں رہتا ہے، آپ سے کھاتا پیتا علیحدہ ہے، اس کا گھر بار علیحدہ ہے، سارا سسٹم علیحدہ ہو گیا، اب اس کے اوپر تنگی آ گئی ہے، وہ آپ کا خون ہے، آپ اسے زکوٰۃ دیں بالکل۔ اور اسی طرح سے اگر باپ نے اپنی اولاد کو جو ہے وہ علیحدہ کر دیا ہے، باپ کر دیتے ہیں اپنی اولاد کو علیحدہ علیحدہ مکان بنا کے دے دیتے ہیں، ایک بیٹے کو علیحدہ کیا، اس بیچارے کے حالات خراب ہو گئے، اس کے حالات خراب ہو گئے، اب اس صورت کے اندر باپ زکوٰۃ والے پیسے اپنی اولاد کو دے سکتے ہیں۔
بالکل اس کے اندر کوئی کسی قسم کی یہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے رشتہ داروں میں سے آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بس اوقات ایسا ہوتا ہے خامد بالکل غریب ہو جاتا ہے, عورت کے پاس مال پڑا. حضور نے اپنی صحابیہ کو یہ حکم فرمایا تھا کہ وہ اپنے خامد کو دے سکتی. بیوی کے پاس پڑا ہو مال اور خامد ہو جائے بیچارہ غریب, تو اس کے پاس اگر بیوی کی ذاتی ملکیت میں کوئی شے ہے تو وہ اس میں سے زکوٰۃ کے پیسے نکال کر اپنے خامد کو بھی دے سکتی. تو رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. صرف یہ ہو, ایسا نہیں ہے کہ اب باپ ہے, چھوٹے اس کے بچے ہیں تو وہ اس کے ویسے ہی ماتحت ہیں, ایک ہی گھر میں رہتے ہیں, ایک ہی گھر میں کھاتے پیتے ہیں, تو اب یہ کرے, یہ چالاکی نہیں کرنی بالکل کہ پھر اپنے گھر میں نکال کے اپنے گھر کے بندے کو دے دے. اس طرح سے نہیں ہو سکتی. اور اصل بات یہ ہے کہ دل سے دنیا کی جو محبت ہے نا مال کی, وہ نکلے گی تو کام بنے گا. ہم زکوٰۃ اگر دیتے بھی رہے نا اور دل کے اندر مال کی محبت اسی طرح سے کھڑی رہے اور بندہ بالکل مر کے دے, تو پھر اس کے اندر کوئی زکوٰۃ کی روح نہیں ہے. زکوٰۃ کا اصل مقصد یہ ہے بندے کی یہ صورتحال بن جائے, اے میرے پروردگار تو مالک, میں تیرا غلام, سارا کچھ تیرا ہے, تو حکم کرتا جا, میں بانٹتا جاؤں. یہ کیفیت تو پھر زکوٰۃ. تو رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. ہاں جی, ہاں جی, یہ بھی بڑا بہت ضروری سوال. پہلے سوال سمجھیں جی, جس بندے کو آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں کیا اسے بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ ہے؟ اب یہ لوگوں نے اپنی طرف سے مسئلہ نیا نکالا ہوا. یہ بھائی کوئی ضروری نہیں ہے. آپ یہ تو سادہ لفظوں میں یہ ہو گیا کہ لوگوں کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, اللہ معاف کرے. ایک کسی کا کوئی بھرم ہوتا ہے, لوگ ویسے بیچارے یار محسوس کرتے ہیں. شریف بندہ تو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. آپ پہلے ہی اسے جا کے یہ کہہ دیں بھائی یہ رکھ لے, یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں. نہ, بالکل کسی کو کوئی بتانے کی ضرورت نہیں. آپ جب زکوٰۃ دے رہے ہوں آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ اپنی نیت ہونی چاہیے کہ یہ میرے پیسے اتنے زکوٰۃ کے بنتے تھے, یہ میں اتنے دے رہا ہوں. جسے آپ دے رہے ہیں آپ اسے بالکل نہ بتائیں, بلکہ بتانا ہی نہیں چاہیے, وہ تو بیچارہ شرمندہ ہو جائے گا. تو زکوٰۃ دینا مقصد ہے, یہ کسی کو بتانا ضروری نہیں ہے کہ بھائی یہ میرے پاس جو ہے. آپ صرف ہاں اتنی تسلی کریں کہ جسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں اسے زکوٰۃ لگتی ہے, وہ زکوٰۃ کا اہل ہو, وہ غریب ہو بیچارہ, اس ضرورت مند ہو, آپ اسے زکوٰۃ دیں. وہ آپ پہلے تسلی کر لیں, لیکن جب اسے دینے لگیں اسے کوئی بتانے کی ضرورت. بلکہ اگر آپ کے دل میں یہ آئے کہ میں نے یار اپنے بھائی کو زکوٰۃ کے پیسے دیے, وہ آر محسوس کرے گا. پھر یہ بھی نہ کریں کہ ڈائریکٹ پیسے دیں, کوئی اور طریقہ بنا لیں, اسے کوئی تحفہ سمجھ کے دے لیں. کوئی عید آ گئی, گھر بچوں کو جا کے پکڑا دیں آپ کی زکوٰۃ. زکوٰۃ کا پورا یہ جو مسئلہ یہ کئی مرتبہ لوگ کر دیتے ہیں, بالکل بے بنیاد, کسی نے بھی نہیں لکھا, نہ کوئی ایسی بات ہے کہ بتانا چاہیے. ہاں ایک صورت ہے کہ یہ جو آج کل ادارے بنے ہوئے ہیں نا, ادارے جہاں پہ زکوٰۃ لیتا کوئی اور بندہ ہے اور وہ آگے بانٹتے ہیں, تو پھر یعنی جس طرح حکومت کے نمائندے ہو گئے, آپ انہیں جب زکوٰۃ دیں گے پیسے تو انہیں تو بتانا ہی پڑے گا کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے, تاکہ وہ آگے زکوٰۃ کے ہی لوگوں کو جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں انہیں دیں. باقی میں آپ اگر کسی کو زکوٰۃ دیں گے اور دینی چاہیے, بالکل کوئی بتانے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی یہ ظاہر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے. ٹھیک ہو گیا جی. جی اور کوئی زکوٰۃ کا مسئلہ؟ بسم اللہ. زکوٰۃ کے بارے میں اور اگر کسی دوست کا کوئی سوال ہو, کوئی ایک یہ بھی سن لیں کہ شریعت یہ بھی مسئلہ بڑا سمجھنے والا ہے کہ ایک ہوتے ہیں عوامل پیداوار اور ایک ہوتی ہے پیداوار. دو چیزیں شرعی اصطلاح ہیں, تھوڑی مشکل ہے سمجھے تاکہ سمجھنا آسان ہوگا, میں مثال سے سمجھاؤں گا. عوامل پیداوار اور پیداوار یعنی وہ چیزیں جو پیداوار کا ذریعہ ہیں اور ایک وہ چیز جو خود پیداوار ہے. مثلا ایک بندے کے پاس فیکٹری ہے جی, فیکٹری اس کی لگی ہوئی ہے, اندر مشینری کھڑی ہے, وہ کروڑوں روپے کی. اب جو اس فیکٹری سے آمدن ہو رہی ہے اس کے اوپر تو زکوٰۃ ہے ہی ہے, سارے سمجھتے ہیں. اب وہ جو فیکٹری ہے کیا اس کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے؟ یعنی اس کی عمارت کی بھی زکوٰۃ ہے, اس کی جو مشینری اندر لگی ہوئی ہے اس کی بھی زکوٰۃ ہے. تو سن لیں, جو فیکٹری ہے, جو فیکٹری کے اندر مشینری کھڑی ہے, اس کی جو عمارت کی قیمت ہے ان کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. وہ عوامل پیداوار ہیں, ان پر زکوٰۃ نہیں ہے.
ان سے جو پیداوار ہوگی، ان سے جو آمدن ہوگی، وہ جو ہے اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اس کی آپ نے زکوٰۃ دینی ہے۔ یہ یوں اس سادہ لفظوں میں اس طرح بھی سمجھ لیں کہ جس طرح آپ کے پاس زمین ہے، زمین کی بھی تو زکوٰۃ ہے نا، جسے ہم عشر کہتے ہیں۔ زمین جو ہے، اگر ایک بندے کے پاس 10 کلے زمین ہے تو وہ ایسے زکوٰۃ کے پیسے نہیں بنائے گا کہ 10 کلوں کی زمین کے پیسے بنا لے اور اس کی زکوٰۃ دے، نہ، اس کے اندر جو چیز بوئے گا، جو اس میں سے فصل ہوگی، اس فصل کے اوپر زکوٰۃ ہوگی، اصل زمین کی قیمت پر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ تو یہ سمجھنا چاہیے جن لوگوں نے یہ جو فارم وغیرہ بنائے ہوتے ہیں یا دیگر کاروبار کے جتنی بھی چیزیں بنائی ہوتی ہیں، ان سے جو آمدن ہوتی ہے اس آمدن کے اوپر زکوٰۃ ہے، عوامل پیداوار کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ہے کہ اگر کسی بندے کی کوئی فیکٹری چل رہی ہے، اس سے بڑا انسانوں کو فائدہ ہو رہا ہے، وہاں پہ ہو سکتا ہے 20 50 100 بندے کام کر رہے ہیں تو کئی لوگوں کا گھر چل رہا ہے، لہذا وہ چلنے دیں۔ وہ مالک فیکٹری کیا، اس کے گھر کے اندر جو پیداوار جا رہی ہے، جو آمدن جا رہی ہے روپے پیسے کی صورت میں، اس کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ پلاٹ کا بڑا پوچھتے ہیں۔ ایک بندے نے پلاٹ خرید کے رکھا ہوا ہے گھر بنانے کے لیے کہ یار میں گھر بناؤں گا، پلاٹ خرید کے رکھ لیتے ہیں جی، تو میں اب اس کے اوپر خرید کے رکھ دیا، ابھی حیثیت نہیں ہے، کل پیسے آئیں گے تو میں اس کے اوپر جو ہے وہ مکان بنا لوں گا۔ یاد رکھ لیں، جو پلاٹ آپ نے اپنے ذاتی استعمال کے لیے، گھر کے استعمال کے لیے، گھر بنانے کے لیے خرید کر رکھا ہوا ہے، وہ 100 سال بھی پڑا رہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ وہ آپ کی ضرورت کیا، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ ہاں، جو کاروبار کے طور پر پلاٹ خریدتے ہیں کہ ہاں یار خرید کے رکھ دوں، آج تھوڑی قیمت ہے کل زیادہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، وہ پھر اسے بیچ دوں گا، جو بیچنے اور تجارت کی غرض سے جو پلاٹ بنا کے رکھیں گے ان کے اوپر پھر ساری زکوٰۃ ہوگی۔ تو یہ زکوٰۃ کے چند مسائل جو ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں۔ باقی یہ کوشش کیا کریں، یہ جو ہیں یہ فرائض علوم ہیں، ان کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ بالکل دنیا کی دولت کی جو ہوس ہے اور جو لالچ ہے دلوں سے نکال دیں، اسی کے اندر ساری بھلائی ہے۔ ایک لمحے کا جو ہے وہ کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ یہ صوبیدار صاحب بیٹھے ہیں، آپ پوچھیں، ہمارا ایک سٹوڈنٹ ہے، کوئی 2-4 دن پہلے 10ویں جماعت میں وہ پڑھتا ہے، تو اس کا بھائی، ایک بڑا بھائی گھر کے اندر اور اس کا والد گاڑی کے اندر جا رہے تھے، جو ہے وہ گاڑی لگی ہے ویگن کے اندر، دونوں ہی موقع کے اوپر اللہ کو پہ، باپ بھی اور گھر کا بڑا بیٹا بھی۔ کتنی بڑی آزمائش، یہی ہے زندگی۔ آج ہم نے دعا بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کے اوپر اپنی رحمت کرے اور ان کی بخشش کرے۔ باقی میں یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ بالکل یہ دنیا دار بن جانا اور اتنی یہ سارا کچھ یہیں پڑا رہنا، کسی چیز نے کام نہیں آنا۔ بالکل جو دل سے ہے وہ اس لالچ اور یہ جو دنیا کی ہوس ہے اور دنیا کو اکٹھے کرنے کی یہ جو کوشش ہے، یہ ختم کر، یہ نکال دینی چاہیے۔ یہ مجھے بھی نکالنی ہے، آپ کو بھی نکالنی ہے۔ ہم یہ کوشش کریں کہ ساری چیزوں کو اللہ کا سمجھیں۔ اس کا میں نے فارمولہ آپ کو صرف ایک ہی بتایا ہے، بس انسان یہ سمجھ لے میرے ارد گرد جو کچھ ہے اس کا حقیقی مالک اللہ ہے۔ اگر یہ تصور بن گیا پھر زکوٰۃیں بھی ادا ہو جائیں گی، پھر سارا کچھ ہو جائے۔ تو یہ زکوٰۃ کے مسائل ہو گئے۔ باقی پیسے بنانے اور چاندی کا ریٹ پوچھ لیں جی، 52.5 تولے جو چاندی ہوگی نا، یعنی 52.5 کے ساتھ اسے ضرب دے دیں، جو 1 تولے چاندی کے جو پیسے بنیں گے، اور وہ جتنے پیسے بنیں گے پھر پیسوں کا حساب بھی اتنا ہی رکھنا ہے، اور مال تجارت ہو تو پھر بھی اتنا ہی رکھنا ہے۔ وہ جتنے پیسے بنیں گے وہ اگر جمعے کے بعد بھی اگر کوئی دوست کہے گا تو پھر پیسے بنا کے دے دیں گے جی۔ کسی دوست میں کوئی پوچھنا ہے جی زکوٰۃ کا مسئلہ؟ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔